السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے. اس کے 9 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 6واں ضمنی موضوع ہے قرآن مجید مکمل حق ہے اور وجہ اختلاف فقط ضد ہے. 3 نکات ہیں اس میں سے. پہلا ہوتا ہے آیت نمبر 176 اور 213 میں سے ہے کہ انبیاء اور کتابیں نازل ہونے کے بعد انسانوں میں اختلاف وجہ بعض ضد ہے، اور یہی بات آیت نمبر 213 میں دوبارہ آ رہی ہے. آیت نمبر 213 کو دیکھیے گا، ایک آیت ہے، یہ بڑی چیز واضح کی گئی ہے کیا کچھ ہے. اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ سب کیا اختلاف صرف ضد ہے، کہ میں نے نہیں سننی. ضد کیا ہوتی ہے کہ میری بڑھوتی ہو جائے، میں بڑا بن جاؤں. اب میں نبی، اب دیکھیں نا، فرعون اگر مان لیتا حضرت موسیٰ کو، اور فرعون دل سے مان گیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ یہ نبی ہیں، تو جب نبی کو مان لے تو پھر سنبھالی جاتی ہے، پھر حکم نبی کا چل رہا ہے. جب نبی کا حکم چل رہا ہے تو کہیں گے فرعونیت. تو یہ اسی لیے مخالفت ہمیشہ سرداروں نے کی ہے، بڑے لوگوں نے کی ہے، جو اس وقت کے حالت تھے انہوں نے کی ہے، کہ ان کی اپنی وہ ختم ہو جاتی ہے بات کہ جب نبی کا حکم ہوگا تو پھر کسی اور کی بات نہیں ہوگی. تو اسی چکر میں انہوں نے پھر ضد کی وجہ سے کوئی بن اختر نے کہا، جو یہود کا سردار تھا، جب اس کو پوچھا گیا کہ کیا ہے، کہ یہ سچا نبی ہے، تورات کی ساری نشانیاں میں پوری ہیں، لیکن جب تک زندہ ہوں میں نے ان کی مخالفت کرنی ہے. اور پھر کیا قریظہ کے ساتھ قتل ہوا جا آگے خندق کے موقع پر. وہ اتنا ڈھیر تھا لیکن مانا لی بات کے باوجود سمجھ لینے کے. اس میں جی 213 میں کہ ہدایت کے لیے ملتی ہے فقط اہل ایمان، جو مانتا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، پھر حکم بھی اللہ کے حکم مطابق چل رہا ہے، نبی کے طریقے سے چل رہا ہے، تو پھر اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. تو اس میں کوئی بھی ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے اس کے خیال میں. جو اس کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے، اس کی حکومت ختم ہوتی ہے، اس کے نہیں چلتے، تو اس کو سب کچھ قبول ہے. تو یہ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ اہل ایمان کو. اور اسی 213 میں اللہ تعالیٰ مومنین کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت کن کو دیتا ہے؟ اللہ سیدھے راستے کو. اب یہ سارا سلسلہ اللہ کیا کہ اسی طرح انبیاء کتابیں نازل ہونے کے بعد اختلاف کیا ضد. تو یہاں پہ بات کلیئر کرنے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو کہ نبی تھے. لہٰذا آپ کی ساری اولاد امت اس دین پر قائم تھی، اور یہ دین خالص توحید پر تھا، اور یہ صرف اللہ کی اطاعت اور بندگی پر تھی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس تک قائم رہی. اس وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے موقف تھے، اور زمانہ قریباً 1000 سال کا ہے. لیکن ساتھ کے شروع کے اب جو 1000 سال ہے حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق 1000 سال کا توحید کا تھا، اس میں کوئی شرک نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. پھر ایسا چیزیں تو خراب ہونا شروع ہو گئی. یہ سارا کچھ تو بات کے بغیر نے شرک اور دوسری باتیں پیدا کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کی پوری داستان جو زبان بیان فرما دی ہے. روح کا دور اس وقت ہوتا ہے جب امت مجموعی طور پر متحد ہو اور متفق ہو. جب ان میں اختلاف اور فرقہ بندی پیدا ہو جائے تو یہ زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوتے کتاب اللہ میں حق بات واضح نہیں، بلکہ اختلاف اور فرقہ بندی آنا ضد کی وجہ سے. اب مسلمان میں اس میں فرقے بنے ہوئے کس بات؟ صرف ضد کی وجہ سے کہ جی میری بات سنی جائے، میرا خیال ہے، میرا علمی اختلاف علم کی حد تک ہے. اور یہ اختلاف علماء کے درمیان ہے. اس علمی اختلاف کو عوام میں لے کے آنا صرف اپنی جتھا بندی کے لیے ہے کہ میرا گروہ بڑا ہو جائے، میری بات بڑی ہو جائے، میرے سے ماننے والے بڑے ہو جائے، اس کے زیادہ. اور یہ صرف ضد ہی ضد ہے. جس نے حکم ماننا ہے اس کے آگے ایک کوئی چیز. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بڑی کلیئر ہے. اس لیے اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے. یہ ہدایت اہل ایمان کو ملتی ہے، اور ایمان وہ سیدھے راستے میں. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ حدیث اور قرآن اور حدیث، اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ. اور یہ ساری چیزیں واضح. اچھا، اس میں یہ ہو سکتی ہے کوئی چیز کہ بھی یہ کسی کا رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو وہاں بیٹھ کے ڈسکشن ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کو ایک ضد بنا لینا اور پھر اس پہ اڑ جانا اور دوسرے کے لیے فتوے لگانا اور یہ ساری چیزیں ختم کر دینا اور اس شدت میں پڑھتے جانا، یہ خرابی ہے. تو ہدایت اللہ پھر یہاں پہ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ مومنین کو دیتا ہے. اس لیے فرقہ بندی کی بڑی سخت بات آئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کروایا ہے کہ فرقہ بازوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور اس میں بھی آیا سورہ فرقان کے یہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ سورہ فرقان کی آیت 30 دیکھیے گا. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ کہا رسول نے کہ میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہجرت اختیار کر لی تھی، اس کو جگ قرار دے دیا تھا اس قرآن کو. تو جب رسول کہہ دیں گے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کہاں پر رہے گی بنیاد ساری بات کی. تو اس لیے ہم نے کسی چیز میں پڑھنا قرآن اور حدیث. جب بھی کوئی بات ہو اس پہ دلیل لینی ہے. کسی ٹیمے پہ نہیں چلنا، کسی کی بات پہ نہیں چلنا، کسی قصے پہ نہیں چلنا، کسی کی پہنچ پہ نہیں چلنا، کرامتوں پہ نہیں چلنا. بات اللہ کے حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے،
اور اس کی سند کیا ہے. آیا تو ہم نے چل جانا, نہیں ہے تو ہم نے نہیں چلنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم.